زکوٰۃ کے بارے میں ایک اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، اس کی شرح کیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکیمانہ انداز سے اس کی افزائش کے مطابق اس کی شرح بیان کی ہے۔ مثلا جس چیز کے اندر بالکل افزائش نہیں ہے، نما نہیں ہے، بڑھوتری نہیں ہے، اس میں بالکل زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ مثلا گھر کی جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں اور حاجات اصلیہ وغیرہ، ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ان میں چونکہ افزائش نہیں ہوتی، وہ بڑھتی نہیں ہے، لہٰذا ان کے اندر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر زیادہ نما اور زیادہ افزائش ہے، ان میں زکوٰۃ کی شرح بھی زیادہ ہے۔ جن جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی مقدار کل 5 بنتی ہے۔ نمبر 1 معدنیات، نمبر 2 زرعی پیداوار، نمبر 3 جانور، نمبر 4 سونا چاندی اور اس کا قائم مقام کرنسی نوٹ، نمبر 5 مال تجارت۔ معدنیات، زمین سے کوئی دھات نکلی، سونا چاندی، تانبا یا گیس، کوئلہ، کوئی چیز بھی زمین سے نکلی ہے معدنیات میں سے، اس کا خمس ادا کیا جائے گا، چونکہ اس کو بنانے میں کوئی محنت نہیں لگی، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اس میں 5واں حصہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے زرعی پیداوار۔ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، جسے عشر کہتے ہیں۔ اب زمین کی 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ زمین کہ جو بارانی ہے، جس کی سیرابی پر کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی مشقت نہیں آتی، بارش کے ذریعے اسے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو بارانی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے، اس میں معدنیات کا آدھا یعنی 10واں حصہ نکالا جائے گا، عشر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اور دوسری وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کی سیرابی پر خرچ آتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی ہے تو اس کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، آبیانہ دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جب پیداوار پہ خرچ آئے، سیرابی پہ خرچ آئے، اس صورت میں پہلی قسم سے بھی نصف یعنی نصف عشر 20واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اور عشر زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز پر ہوتا ہے۔ ما سقطہ السماء ففیہ عشر، زمین سے جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے، خواہ سبزیاں ہوں، خواہ دالیں ہوں، خواہ کپاس ہو، گنا ہو، گندم ہو، جو ہو، چارہ ہو، ہر چیز پر عشر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے سونا چاندی یا اس کا قائم مقام اور مال تجارت، ان سب پہ 40واں حصہ ہے، کیونکہ ان کی حفاظت ایک مشکل کام ہوتا ہے اور باقاعدہ ڈکیتی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے، پھر اس سے منافع حاصل کرنے کے لیے اچھا خاصا سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو ایک محنت اور مشقت والا کام ہے۔ اس وجہ سے مال تجارت سے افزائش حاصل کرنا، سونے اور چاندی سے افزائش حاصل کرنا، اس میں چونکہ ایک مشقت ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں دوسری زمین کی قسم سے بھی آدھا یعنی 40واں حصہ 2.5% وہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ سونا چاندی ہو، سونے میں نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کو مال پہنچ جائے، یا ایک اور دوسرے کو ملا کر کوئی ایک نصاب پورا ہو جائے۔ چاندی کا نصاب آج کل جلد پورا ہو جاتا ہے اور وہ تقریباً 1400 روپیہ تولہ چاندی ہے، اس حساب سے 74,000 تقریباً بنتا ہے۔ اگر اتنی مالیت گھر میں ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور 5ویں چیز ہے جانور۔ جانوروں میں چونکہ افزائش مختلف ہوتی ہے، بعض جانوروں میں افزائش تیزی سے ہوتی ہے، بعض میں نارمل ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے اندر زکوٰۃ کی شرح بھی مختلف ہے۔ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری، 30 گائے ہوں تو 1 بچڑی، 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری۔ یہ بیان یہ ہے جو زکوٰۃ کی شرح اور جن جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔